تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین دین کے لیے مبعوث فرمائے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ دین اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درست بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کی ملت کا نام دین اسلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ شہرت ہو گئی۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ دین ایک ہوتا ہے، دو تین نہیں ہو سکتے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ نے دین کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ دین کے مقابلے میں کوئی نظریہ، ذہن اور فکر کارگر نہیں ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ دین کی بنیاد توحید پر ہے، اللہ کی وحدانیت اور فردت پر ہے، اور ہر طرح کے شرک اور دوئی، رنگ آمیزی اور اشتراک اور اغیار پن، اس سے استبعاد اور اجتناب کا نام ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک پیغمبر یوسف زمانہ جیل میں جیلیوں کو تقریر کرتے ہیں اور اللہ کا دین اور وحدانیت بیان فرماتے ہیں۔ اس دین حق کے لیے اللہ نے انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ چلایا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو کامل و مکمل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین ہر دور اور زمانے میں رہا ہے، لیکن اکمال کا نعرہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لگا ہے کہ آج سے دین مکمل ہے۔ مکمل دین کس کو کہتے ہیں؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، ہر طرح خوشیاں، عزت کے ذرائع، ترقی کے راز، نجات کے اسرار و حکم، مغفرت اور جنت کا اساس اسلام میں موجود ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور یہ پسندیدہ ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ بدائع الفوائد میں حافظ ابن قیم نے اس آیت کی تفسیر کا حق ادا کی۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔